اگر آپ اس سال پاکستان سے باہر سفر کرنا چاہتے ہیں اور ویزا لگوانے کی جھنجھٹ میں بھی نہیں پڑنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ بغیر ویزا جا سکتے ہیں، اور وہ ہے وانواتو۔ جنوبی بحر الکاہل میں واقع انگریزی حرف وائی کی شکل کے وانواتو جزائر کو ایک ٹراپیکل پیراڈائز سمجھا جاتا ہے، اور یہ اپنے حسین ساحلوں، سرسبز و شاداب جنگلوں اور مرجان کی رنگا رنگ چٹانوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 83 جزیروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا ملک متنوع ثقافت اور بھرپور تاریخ کا حامل ہے۔ جس کی وجہ سے یہ سیاحوں کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ وانواتو جنوب مغربی بحر الکاہل کے علاقے میلانیشیا میں واقع ہے۔ یہ آسٹریلیا کے مشرق، فجی کے مغرب اور جزائر سلیمان کے جنوب میں ہے۔ یہ ملک تقریباً 12,189 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، اور اس کی ایک آبادی 3,36,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ فی کس آمدن تقریباً $3,000 ہے۔ پاکستان سے وانواتو جانا آسان نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں نہیں ہیں۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو پہلے سنگاپور، سڈنی یا آکلینڈ جیسے بڑے بین الاقوامی ہوائی مراکز جانا پڑے گا، جہاں سے آپ کو وانواتو کے لیے جہاز مل سکتا ہے۔ سنگاپور ایئر لائنز، کینٹس اور ایئر نیوزی لینڈ وانواتو کے دارالحکومت کے شہر پورٹ ولا تک پروازیں چلاتی ہیں۔ وانواتو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ جزائر یورپی باشندوں کی آمد سے بہت پہلے میلانیشیائی باشندوں سے آباد تھے۔ ان کا مغربی دنیا سے پہلا رابطہ پرتگالی اور ہسپانوی مہمجوؤں کے ذریعے 17ویں صدی میں ہوا۔ بعد میں ان جزائر کو نیو ہیبرائڈز کے نام سے جانا جانے لگا، اور برطانیہ اور فرانس دونوں نے یہاں اپنی کالونیاں قائم کی۔ بالآخر صدیوں تک غلام رہنے کے بعد وانواتو نے 30 جولائی 1980 کو آزادی حاصل کی۔ وانواتو کے لوگوں کو نی وانواتو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ مختلف نسلی گروہوں پر مشتمل ہیں۔ ہر گروہ کی اپنی زبانیں، روایات اور رسم و رواج ہیں۔ 3 سرکاری زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، جس میں انگریزی، فرانسیسی اور بسلاما شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مخلوط زبان بھی یہاں بولی جاتی ہے، جو مختلف لسانی گروہوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ نی وانواتو اپنی گرم جوشی اور دوستانہ فطرت کے لیے جانے جاتے ہیں، اور وہ یہاں آنے والے سیاحوں کو اپنی ثقافت دکھانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، جس میں روایتی رقص، تقریبات اور دستکاریوں وغیرہ شامل ہیں۔ وانواتو کی معیشت روایتی کھیتی باڑی اور سیاحت پر مشتمل ہے۔ یہاں کی زرخیز آتش فشاں مٹی، شکرقندی، تارو اور ناریل جیسی فصلوں کی کاشت کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کے علاوہ ماہی گیری بہت سی نی وانواتو کے روزگار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وانواتو 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، وانو جس کا مقامی زبان میں مطلب ہے گھر یا زمین، اور تو جس کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ دونوں کو ملا کر بنتا ہے اپنی آزاد اور خود مختار زمین۔ عام طور پر کسی ملک پر ایک ملک قبضہ کر کے اسے نو آبادی بنا لیتا ہے، مگر وانواتو کی تاریخ اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ اسے 2 ملکوں یعنی برطانیہ اور فرانس نے مشترکہ طور پر اپنی کالونی بنائے رکھا۔ وانواتو پیسیفک رنگ آف فائر کا حصہ ہے، اور 80 سے زیادہ آتش فشاؤں کا گھر، جن میں کچھ اب بھی فعال ہیں۔ ان میں جزیرہ تنّا پر واقع یاسور آتش فشاں سب سے مشہور ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں مشہور بنجی جمپنگ کی ابتدا وانواتو کے پینٹاکوس جزیرے سے ہوئی۔ یہاں روایتی طور پر لوگ لکڑی کے میناروں سے اپنی پنڈلیوں پر انگور کی بیلیں باندھ کر چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے بنجی جمپنگ دنیا بھر میں ایک مقبول کھیل بن گئی۔ خوشی کے انڈیکس یعنی ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں وانواتو اکثر بہت اونچے نمبروں پر آتا ہے۔ نی وانواتو کے اطمینان کی وجہ ان کی کمیونٹی کا مضبوط احساس، فطرت سے تعلق اور سست طرز زندگی ہے۔